آج ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، کس کو دیتے ہیں؟ پہلی بات کوشش کرتے ہیں کہ دے ہی نہ. یہ جو کبھی کوئی سیلاب آتا ہے، کبھی گرمی کی حدت آتی ہے، کبھی موسم کی خرابی آتی ہے، سوچیں ان باتوں کو ذرا. جس حالت میں ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، طرح طرح کے عذاب آ رہے ہیں. کبھی آگ برستی ہے گرمی کی صورت میں، کبھی پانی ابلتے ہیں، اس لیے ابلتے ہیں، اس لیے آگ برستی ہے، اس لیے گرمی آتی ہے، اس لیے طرح طرح کے عذاب آتے ہیں. عذاب مسلط ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے اسلام کے، ہماری عمارت کے پلر، ستون ٹوٹے ہوئے ہیں کہ نہیں ٹوٹے ہوئے. اپنی زندگی کا مطالعہ کیجیے، اپنے گریبان کے اندر ہم جانچیں، کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی ستون ٹوٹا ہوا ہے. اگر دنیا کے گھر کا ستون ٹوٹ جائے تو ہم اس میں رہتے نہیں، خطرہ ہے. اور عجیب ہمارا ایمان ہے، عجیب ہماری کیفیت ہے کہ اسلام کی عمارت کے ستونوں کو گرا کر پھر ہم اسلام کے اندر رہ رہے ہیں. نہ، جب تک پوری طرح اسلام کے اندر داخل نہیں ہوں گے اور جب تک اسلام کے سارے ستونوں کو پوری طرح قائم نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم سکون کے ساتھ اس دنیا کے اندر نہیں رہ سکتے. اور جب اس دنیا کے اندر نہیں رہ سکتے تو آخرت میں کیسے سکون سے رہیں گے؟ اگر سکون چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اسلام کی عمارت کو اچھی طرح تعمیر کریں. اسلام کی عمارت کو، دنیا کی عمارت کو بڑی اچھی طرح تعمیر کرتے ہیں ہم. دنیا کے اندر کوٹھیاں بڑی اچھی طرح تعمیر کرتے ہیں. جن کوٹھیوں میں، جن گھروں میں ہم نے چند دن رہنا ہے اور جہاں جا کر ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اس گھر کی تعمیر ہم نہیں کر رہے. اور جب اس گھر کی تعمیر نہیں کر رہے تو پھر نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ دنیا کے اندر بھی ہم بے چین ہیں، اور یہاں کی بے چینی کوئی بے چینی نہیں، یہاں کا اضطراب کوئی اضطراب نہیں، یہاں کا غم کوئی غم نہیں، یہاں کی گرمی کوئی گرمی نہیں، یہاں کا عذاب کوئی عذاب نہیں. عذاب گرمی تو قیامت کی ہے، جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، کائنات نفسی نفسی کہہ رہی ہوگی، انسان اپنے ہی پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا. گرمی تو وہ ہے. آج سورج ہزاروں میل دور ہے، ہزاروں میل دور ہے سورج، اور جب وہ نکلتا ہے تو اس کی حدت برداشت نہیں کر سکتے ہم. اور قیامت کے روز میدان حشر میں یہ سورج سوا نیزے پر انسان کے سر پر ہوگا، تو اس وقت گرمی کا عالم دیکھیں کیا ہوگی. آج ہم گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، گرمی ہو گئی ہے، گرمی ہوگی. یہ گرمی قیامت کی گرمی کے مقابلے میں کچھ نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو دنیا کی آگ ہے، یہ اس کو 70,000 مرتبہ رحمت سے دھو کر اس کائنات کے اندر بھیجا گیا ہے. 70,000 رحمت سے دھو کر اس آگ کو، جو جہنم کی آگ ہے، اس آگ کو 70,000 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھو کر اس آگ کو بھیجا گیا ہے. اس آگ کو ہاتھ لگاتے ڈر لگتا ہے، اور اس آگ کا کیا عالم ہوگا جو جہنم کی آگ ہے. اور حضرت امام ذہبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ 7 طبقے ہیں جہنم کے. سب سے جو نچلا طبقہ ہے اس میں منافقین ہوں گے، منافق لوگ وہاں منافق ہوں گے. اور پھر سب سے اوپر والا جو طبقہ ہے، پہلا طبقہ، دوسرا طبقہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں. جو صوفی علماء ہیں نا، انہوں نے جنت اور جہنم دونوں کا نقشہ کھینچا ہے اس دنیا کے اندر. نقشہ کھینچا ہے کہ جنت کس طرح ہوگی. پہلا جنت کا ٹکڑا، پھر دوسرا، پھر تیسرا. کہتے ہیں کہ گول جا کر اوپر بوتل کی طرح بند. کوئی نچلی جنت والا اوپر والی جنت میں نہیں جا سکے گا، اوپر جا کر بند ہو گئی ہے. پھر اس سے دوسری جنت، تیسری جنت، اور سب سے اوپر والا جو مقام ہے، مقام محمود، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت ہے.
سب سے اوپر والی جنت وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت ہے. اور اسی طرح جہنم جو سب سے نچلا طبقہ ہے جہنم کا، اس میں منافقین ہوں گے، اس میں منافقین ہوں گے اور انہیں عذاب دیا جائے گا جہنم والوں کو. اور علماء جو صوفی علماء ہیں کہتے ہیں کہ جنت والے جنت کے اندر مزے لیں گے اور جہنم والے جہنم کے اندر مزہ لیں گے. آپ سوچیں گے یہ کیا بات ہو رہی ہے، لیکن بات صوفیوں کی ہے نا، ظاہری علماء کی بات نہیں ہے. اور صوفی جس حقیقت کو پہنچتا ہے وہاں ظاہری علم والا نہیں پہنچتا، ظاہری علم والا وہاں نہیں پہنچتا جہاں صوفی علم والا پہنچتا ہے. صوفیاء فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر جو جہنم والے ہیں وہ بھی مزہ لیں گے اور جو جنت کے اندر ہیں جنت والے وہ بھی جنت کا مزہ لیں گے. دونوں کا مزہ مختلف ہے. جہنم والے مزہ کس طرح لیں گے آپ سوچتے ہوں گے، تو وہ مثال دے کر بات کو سمجھاتے ہیں. جس شخص کو خارش ہو، خارش والا شخص دیکھا آپ نے، جس کے پاؤں کے اندر خارش ہو، جسم کے اندر خارش ہو، تو وہ خارش جب کھجلاتا ہے نا، جتنی سخت خارش ہوتی ہے اتنا سخت اس کو کھجلاتا ہے، خارش کرتا ہے، تو اس خارش کرنے میں اس کو مزہ آتا ہے، اور تیز کرتا ہے اور تیز کرتا ہے اور تیز کرتا ہے، خارش کرتا رہتا ہے اور اس کو مزہ آتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کا جسم لہولہان ہو جاتا ہے لیکن خارش کرتا رہتا ہے. بس ان کو اس طرح کا مزہ آئے گا. اور جو جنت والے ہیں ان کو جنت کے اندر مزہ آئے گا. کیسا مزہ آئے گا؟ کبھی اللہ کا دیدار کریں گے، کبھی مصطفیٰ کا دیدار کریں گے، کبھی حور و غلمان کا دیدار کریں گے، کبھی جنت کی نعمتوں کو حاصل کر کے وہ دیدار کر کے جنت کے اندر مزے لیں گے. خارش کرنے والے جہنم کے اندر خارش کر کے مزہ لیں گے. کچھ لوگ یہاں دنیا کے اندر نماز کے اندر خارش کرتے رہتے ہیں، دیکھا کبھی ان کو؟ نماز کے اندر خارش کرتے رہتے، دیکھ لیں کبھی ان کو. ان کا دھیان نماز کی طرف نہیں خارش کی طرف ہوتا ہے. لگتا ہے ان کے ساتھ خاص نسبت ہے کوئی ان کی بھی. تو اللہ رب العزت جنت والوں کو جنت اور جہنم والوں کو جہنم عطا کرے گا. اور جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت انہیں جنت عطا کرے گا. اور کیسی جنت عطا کرے گا کہ جو غریب لوگ ہیں وہ 50,000 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور جو امیر ہیں مالدار ہیں حساب دیتے دیتے 50,000 سال پیچھے چلے جائیں گے. اتنی تاخیر کے بعد وہ جنت میں داخل ہوں گے اور وہاں کا ایک لمحہ ہی ساری زندگی سے بہتر لمحہ ہے. اب تھوڑی سی بات آگے چلاتا ہوں. زکوٰۃ ہر مسلمان عاقل بالغ صاحب نصاب پر فرض ہے. ہم دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ اپنے آپ سے پوچھیں. کچھ لوگ اگر زکوٰۃ 1 لاکھ بنتی ہے نا، 10,000 کے چنے بانٹ دیے، 2,000 کی لولی پاپ بانٹ دی اور زکوٰۃ کا کام ختم، پورا کر دیا ہم نے حق. نہ، جو حق بنتا ہے وہ پورا ادا کرنا چاہیے. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جائیے. یہ نہیں کہ ایک چیز کو قبول کر لیا، تھوڑا سا ادا کر دیا، اس کے بعد باقی کام ہو گیا. نہیں، قرآن پاک اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ جب تم اسلام میں آ جاؤ، اسلام کے احکامات کو مان لو، تو تمہارا ماننا کیسا ہے کہ جس طرح ماننے کا حق ہے اس طرح مانو، اس طرح مانو. ادخلوا فی السلم کافہ. آج اگر کروڑوں روپے زکوٰۃ بنتی ہے، دیکھتے ہیں آپ معاشرے کے افراد کو جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، وہ اشخاص اپنے آپ کو بھی جانتے ہیں کہ تھوڑا سا آٹا بانٹ دیا، تھوڑا سا کسی کو راشن دے دیا، تھوڑا صدقہ خیرات کر دیا، ٹافیاں بانٹ دی اور زکوٰۃ پوری ہو گئی. نہ، یہ مسئلہ نہیں ہے. زکوٰۃ پوری ادا کریں، جتنی بنتی ہے حساب کر کے اتنی ادا کریں، اور تملیک کریں. یہ ایک مسئلہ ہے پورا. وقف نہیں، مالک بنانا ہے. اپنے ہی اداروں میں وقف کر دی، اپنی ہی برادری کو وقف کر دی،
اپنے ہی گھر کی نوکرانی کو وقف کر دی، سارا سال اس سے کام لیتے ہیں، گھر کی نوکرانی سے، گھر کے نوکر سے کام لیتے ہیں، کام وہ آپ کا کرتا ہے، اور حق آپ غریبوں کا مارتے ہیں، مساکین کا مارتے ہیں۔ اس نے آپ کی نوکری کی ہے، جو آپ کے گھر کا ملازم ہے، نوکر ہے، وہ عورت ہے یا مرد ہے، اس نے سارا سال آپ کے گھر کی صفائی کی ہے، آپ کی نوکری کی ہے، آپ اس کو اس کا معاوضہ دیں۔ زکوٰۃ کی صورت میں نہ ڈالیں اس کو کہ ہم نے اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ 20 سال اس سے کام لیا، تھوڑی سی تنخواہ دی، اور آخر میں 20 سال کے بعد اس کی شادی کر دی جی ہم نے زکوٰۃ کے پیسوں سے۔ نہ، یہ اسلام کی تعلیم نہیں۔ اپنا اسپتال چلا رہے ہیں، سارے پیسے وہاں بیچ رہے ہیں۔ نہ، جن لوگوں کا حق ہے انہیں ادا کرو۔ اور اس زکوٰۃ کے حقدار کون ہیں؟ خود قرآن پاک نے بیان کر دیا ہے۔ 8 مقامات ہیں جہاں زکوٰۃ دی جاتی ہے، غرباء، مساکین ہیں، فی سبیل اللہ ہے۔ 8 مقامات ہیں جن پر زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اور زکوٰۃ جب ادا کریں گے کوئی بات نہیں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا، کل قیامت کے روز کیا معاملہ ہوگا؟ آپ نے سورہ توبہ کی 35 اور 36 نمبر آیات کی تلاوت کی۔ والذین یکنزون الفضہ، یہ آیت تلاوت کر کے نبی پاک نے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا جو سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، کل قیامت کے روز اللہ رب العزت اس سونے اور چاندی کو گرم کر کے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ گرم سونا اور چاندی ان کے جسموں پر، ان کے پہلوؤں پر، ان کی پیشانیوں پر، ان کی پشتوں پر لگایا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ وہ سونا اور چاندی ہے جو دنیا کے اندر جمع کرتے تھے اور زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے۔ یہ وہ سونا اور چاندی عذاب کی صورت میں آج تمہیں اس کا عذاب دیا جا رہا ہے، اور جب وہ سونا اور چاندی ٹھنڈے ہوں گے تو پھر دوبارہ وہی عمل کر کے اسے گرم کر کے پھر ان کے جسموں پر لگایا جائے گا۔ اور پھر میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے اندر زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کی کیفیت کیا ہے کہ جو مال جمع کرتا رہتا ہے، مال کی محبت میں وہ فنا رہتا ہے، اور اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ خرچ نہیں کرتا، تو اس کا مال جو اس نے جمع کیا ہوا ہے، جو زکوٰۃ اس نے ادا نہیں کی، وہ کل قیامت کے روز گنجے سانپ کی صورت میں، گنجا سانپ جو ہے اس کی صورت میں اس کے گلے کا وہ پھندا بن جائے گا، وہ سانپ اس کی باچھیں اگڑے گا اور گلے کے اندر پھندا بنا رہے گا، اور اللہ رب العزت اس بندے سے فرمائے گا یہ سانپ وہ تیرا مال و دولت ہے جو تو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا رہا، آج اس کا عذاب سہ۔ اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا۔ جب جہنم کا مشاہدہ کر رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ، انسان جانوروں کی طرح زمین پر چر رہے ہیں، وہ جانوروں کی طرح، اور ان کی خوراک کیا ہے؟ تھور کے کانٹے دار جھاڑیاں، وہ خوراک لے رہے ہیں، اور ان کا پانی کھولتا ہوا مائے حمیم ہے، کھولتا ہوا پانی وہ پی رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے سوال کیا، جبریل یہ کون لوگ ہیں جو انسان ہو کر جانوروں کی طرح چر رہے ہیں، اور ان کی خوراک کانٹے دار جھاڑیاں اور تھور کے پتے ہیں اور مائے حمیم کھولتا ہوا پانی ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو صاحب نصاب ہیں، جن پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے اور وہ دنیا کے اندر زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ طرح طرح کے عذاب اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں جو اس دنیا کی مال کی محبت میں مست رہتے ہیں،
اور اپنے فرائض کو ادا نہیں کرتے، اور اللہ رب العزت کا جو حکم ہے زکوٰۃ کی صورت میں وہ ادا نہیں کرتے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے طرح طرح کے عذاب تیار کر رکھے ہیں۔